چونکہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم میں سے ہر بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی تو وہ قربانی اس نے کی، کسی کو اللہ رب العزت نے حج کی توفیق دی تو اس نے حج کیا۔ نمازیں الحمدللہ ساتھی پڑھتے ہیں۔ تو صبح سے لے کر شام تک مسلمان کوئی نہ کوئی خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ خیر کے کام انسان جب کر رہا ہوتا ہے، علماء نے فرمایا ہر اچھے کام سے پہلے اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ کام سے پہلے بھی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ مثلا ہم سوچیں ہماری کوئی نیت نہیں ہے، ہم جم گئے، وہاں ایکسرسائز کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، تو یہ ہماری عبادت تصور نہیں ہوگی۔ اور وہی نیت جب ہم باندھ کے جو ہے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تو اس کو ہم نماز جو ہے وہ تصور کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارا یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ عبادت بن جاتا ہے صرف نیت سے۔ تو ہر عمل کے شروع کرنے سے پہلے بھی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اس اللہ کی رضا نہ ہوئی، حدیث مبارکہ میں بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کے اوپر جو اجر ملے گا وہ نیت پر ملے گا۔ صدقہ دیا ہے، نیت کیا تھی؟ حج کیا ہے، نیت کیا تھی؟ قربانی کی ہے، نیت کیا تھی؟ نماز پڑھی ہے، نیت کیا تھی؟ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، نیت کیا تھی؟ سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو دیکھے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے، کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک دشمن کو یوں پکڑا اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اور سینے پہ چڑھنے کے بعد اس کو مارنے والے تھے، اس نے حضرت کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، حضرت پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس مشرک نے پوچھا کہ حضرت آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، آپ نے قتل کیوں نہ کیا؟ فرمایا جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرا غصہ شامل ہو گیا، اب اگر تجھے میں قتل کرتا تو اپنے ذاتی غصے کی بنا پر کرتا، پہلے جو میں قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیت کو دیکھے، عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی نیت، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، بندے کو ملے گا وہی کچھ جو اس نے نیت کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ قیامت میں کہا جائے گا بھائی تم نے جس کے لیے نماز پڑھی تھی جاؤ اجر بھی اسی سے لے لو، شہرت کے لیے پڑھی تھی۔ اور ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ہم اپنے اعمال کو آج یوں ضائع کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ قربانی کر رہے ہیں تو جانور کی تصویر فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ، عبادات کی تصویریں، عمرے پہ ہیں، حج پہ ہیں تو اس کی تصویریں لمحہ بلمحہ اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ لوگوں پہچانو میں حاجی ہوں، لوگوں پہچانو میں نے اتنا بڑا جانور اس دفعہ ذبح کیا ہے۔ اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے اور میرے جو ہے فیس بک پہ لائک زیادہ ہو جائیں اور لوگ تھم کا نشان دے دیں، حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، قیامت میں جو ہے ایک مالدار کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ میں نے یوں نیکی کے کام کیے، یوں کیے، یوں کیے۔ فرمایا سب اس لیے کہ ہے کیے تھے لوگ تجھے سخی کہیں، اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تو نے شہرت کے لیے کیے، مجاہد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو نے جہاد شہرت کے لیے کیا۔
تو عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم نیت ہماری کیا ہے بھائی، ہماری نیت کیا ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو وہ کر گزریں، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ اگر نیت دوسروں کو دکھانا ہے، دوسروں کو جو اچھی گاڑی لی ہے، ایک نیت یہ ہے کہ جی اللہ نے مجھے دیا ہے، چلو آرام دہ گاڑی استعمال کروں، اچھی نیت ہے۔ اس نیت سے گاڑی لے لیں، چلو اس میں میری والدہ سکون سے چلی جائے گی، سفر کریں گے کبھی، اچھی نیت ہے۔ میرے بچوں کو آسانی ہوگی، اچھی نیت ہے۔ کبھی مہمان آئیں گے تو وہ اس میں خوش ہوں گے، اچھی نیت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، گاڑی تو آپ لے رہے ہیں، نیت اچھی، اور اس لیے لے رہے کہ جی رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ جی میرے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، یہ گاڑی قیامت میں انسان کے لیے وبال ہوگی۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک بندہ کھڑکی بنا رہا تھا۔ ارے بھائی یہ کھڑکی کیوں بنا رہے ہو؟ کہا حضرت اس سے ہوا آئے گی، ویسٹ اوپن ہے، یوں ہوا آئے گی۔ فرمایا اگر تو یوں نیت کرتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو ویسے بھی آتی، لیکن اگر نیت یوں ہوتی کہ اذان کی آواز آئے گی تو ثواب ملتا۔ گھر قریب لیے، مسجد کے قریب لیے کہ چلو مسجد جانا آسان ہوگا، گھر لینا بھی ثواب ہے۔ اب نیت اس کی مسجد آنا جانا ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو ہے اعمال سے پہلے بھی انسان اپنی نیت کو جج کرے کہ میری نیت کیا ہے، اور جس وقت عمل کر رہا ہے اس وقت بھی نیت کو دیکھتا رہے، بار بار ہر عمل کی نیت کو دیکھتا رہے۔ عمل شروع کر رہا ہے تب بھی نیت، عمل شروع کیا ہوا ہے تب اس دوران بھی نیت کو دیکھے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی، جب ان کو انگریز نے پھانسی کی سزا سنائی تو حضرت اپنے شاگردوں کے ساتھ جیل میں تھے، بڑے روتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ ہمیں آزادی کا درس دیا، آپ نے حریت کا درس دیا، آپ نے موت سے بے خوف کیا، اور آپ خود اتنے ڈر رو رہے ہیں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ موت آئے گی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کئی دفعہ اللہ بندے کی جان لے لیتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ تو عمل جب کر رہے ہوں تب بھی یہ بار بار فکر ہو کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیرات کر لی تو تعمیرات کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کے سامنے ہیرو بن کے نہیں آئے، اور جی ہم نے اتنا بڑا کمال کر دیا، یوں کر لیا۔ عاجزی کی انتہا، اے اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما دیجئے۔ حج کیا ہے تو اللہ قبول کر دیجئے، قربانی کی ہے اللہ قبول کر دیجئے، نماز پڑھی ہے اللہ قبول کر دیجئے۔ ابن عطا اسکندری رحم اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ فرمایا کئی دفعہ بندے کے لیے طاعات کے دروازے کھل جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے نہیں کھلتے۔ یعنی بندہ عمل تو کرتا ہے، وہ عمل جب کر کے پورا ہوتا ہے اوپر ریجیکٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کمپنی میں کئی دفعہ پروڈکشن ہوتی ہے اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں یا یہ ریجیکٹڈ مال ہے، بنا ضرور لیکن اس کے اوپر مہر ریجیکٹ کی لگ جاتی ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ایک بندہ اچانک شامل ہو گیا اس میں، اور جدھر گیا لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ شام کو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اس بندے نے کمال کیا، کہا انہو من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حیران، اتنا بڑا عمل کرنے والا یہ جہنمی ہے، میں اس کے پیچھے لگ گیا دیکھتا ہوں کیا۔ دوسرے دن غزوہ ہو رہا تھا اور میں اسی کو دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے پھر لاشوں کے ڈھیر لگائے۔ تیسرے دن اس کو زخم آیا، درد برداشت نہ کر سکا، خنجر نیچے رکھا، اوپر لیٹ کے خودکشی کر لی۔
اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ منافق تھا۔ اب دیکھیے عمل تو بڑا زبردست کر رہا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تو کہ تم جو ہے جب مزدلفہ عرفات یہاں سے نکلو تب بھی جو ہے اللہ سے عاجزی کرو، اللہ سے عاجزی کرو۔ ساروں کو فون کر دیا جی میں نے حج کر لیا، میں نے قربانی کر لی، فرمایا استغفار کرو، اللہ یہ آپ نے توفیق دی ہے۔ آج کل تو عجیب یہ ہے، حاجی جو ہے آتا ہے، اگر کوئی ملنے نہ جائے تو وہ رشتے ناراض ہوتے کہ جی میں نے حج کر کے آیا، مجھ سے ناراض ملنے نہیں آیا، ان کو حسد ہو رہا ہے مجھ سے، ان کو جلن ہو رہی ہے۔ ارے بابا کوئی جلن نہیں ہو رہی، حج اگر اس لیے کیا ہے کہ لوگ مجھے ہار ڈالیں، حج گیا تباہ۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، انسان نے صدقہ دیا، صدقہ دینے بعد کچھ اسباب کہتے ہو جی میں نے اس کے ساتھ اتنی بڑی بلائی کی، اس کے اوپر جتلا رہا ہے، فرمایا اس نے اپنا وہ کیا ہوا صدقہ ضائع کر دیا۔ تبطلوا، باطل مت کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر۔ تو یہ امیدیں کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، ہمارے بہت سارے اکابرین کہیں جاتے تھے، دکاندار سے خریداری کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی اگر تم مجھے مولوی سمجھ کے ڈسکاؤنٹ دے رہے نا تو خدا کے لیے مجھے مولوی سمجھ کے ڈسکاؤنٹ مت دینا۔ وہ اپنے اس نام کو کیش ہی نہیں کرواتے تھے۔ تو ہم اپنی عبادات کو دنیا والوں سے اگر کیش کروا دیں گے تو رب سے کب کیش کروائیں گے؟ جس نے اپنی عبادات کو، صدقہ خیرات کو، حج عمرے کو، قربانی کو اگر دنیا والوں سے کیش کروانے کی نیت کر لی تو سمجھو اس کا حج، عمرہ، قربانی، نمازیں ساری کی ساری گئی، علم پڑھنا پڑھانا، واعظ نصیحت ساری کی ساری گئی۔ عالم کو بھی قیامت میں لایا جائے گا، مجاہد کو بھی لایا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں۔ اس لیے عبادت سے پہلے نیت کو دیکھ لیا کریں، ہماری نیت کیا ہے۔ عبادت کے دوران بھی نیت کو دیکھیں، اور کوئی عمل ہو جائے اس کے بعد استغفار کر لیا کریں۔ یہ استغفار جو ہے انسان کو عاجزی کر، اللہ میرے تو اوقات کچھ نہیں تھی، آپ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نیکی کے کام کیا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، لیکن جیسے اللہ کی شان ہے ہم اس طرح تو کر ہی نہیں سکے، ہم کیا لوگوں سے تعریف چاہیں۔ اس اللہ نے اگر ہمیں توفیق دے دی تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہمیں عاجزی نصیب فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہمیں شرک جلی سے بھی بچا اور شرک خفی سے بھی بچا، اے اللہ ہمیں نمود و نمائش سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ایسا اخلاص جیسا صحابہ کرام کا تھا، اے اللہ ان کا ایک مد سا احد پہاڑ سے بھی بڑا اجر رکھتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اخلاص نصیب فرما، اپنے اعمال کو چھپانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نمود و نمائش سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہماری خیرات کو قبول فرما، ہماری قربانی کو قبول فرما، ہمارے حج کو قبول فرما، اللہ کریم تو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ جب قبول کر لیتے ہیں تو اس قبولیت کی برکت سے اللہ مشکل کاموں کو بھی آسان کر دیتے ہیں کہ 3 بندے غار میں پھنس کے اللہ انہوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، اللہ آپ نے اس کو مشکلات سے نکال دیا۔ اللہ جس کے عمل قبول ہوتے ہیں آپ ان کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اے اللہ کوئی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں میں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ عبادات میں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اخلاق میں بھی اخلاص نصیب فرما،
کئی دفعہ ہم دکھلاوے کے اخلاق ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ ہماری زبانوں پہ جو اچھے اخلاق ہوں، اے اللہ وہ بھی آپ کی رضا کی خاطر ہوں۔ اے اللہ ہمیں صبر کریں تو وہ بھی آپ کی رضا کی خاطر، غصہ پئیں تو اللہ آپ کی رضا کی خاطر، اے اللہ برداشت کریں تو وہ بھی آپ کی خاطر، اے اللہ بلکہ ہمارا جینا بھی آپ کی خاطر بن جائے، ہمارا مرنا بھی آپ کی خاطر ہو جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اے اللہ ہمیں اس آیت کا مظہر بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اس آیت کا مظہر بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ ساتھ ہی کوشش کریں درود شریف کی محفل میں بھی شامل ہو جایا کرے تاکہ آپ کا بھی اس میں حصہ پڑ جائے، چاہے 2 منٹ ہو، 3 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، تو ایک دفعہ یہ دانوں پہ پڑا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔